پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا حیرت انگیز اور تعجب خیز سچا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جسے سن کر یقیناً آپ دنگ رہ جائیں گے اور پھر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جانور بنا دیا جائے، جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے۔ ہاں، یقیناً یہ سچا واقعہ ہے۔ عیون الحکایات کتاب میں یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ علم دین سیکھا کرتا تھا۔ کافی وقت وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے نبی، آپ ہمیں اپنے آبائی وطن یعنی اپنے گاؤں جانے کی اجازت عطا فرما دیں تاکہ میں اپنے وطن کی طرف جاؤں اور کچھ دن کے بعد واپس میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں علم دین سیکھنے کے لیے۔ تو آپ نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ شخص اپنے آبائی وطن گاؤں کی طرف گیا اور جانے کے بعد جس سے بھی وہ ملتا تو یہ کہتا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا۔ اس طرح کی بات لوگوں سے وہ پیش کرتا، لوگ خوش ہوتے اور یہ سمجھ کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقرب ہے اور آپ کی صحبت میں رہنے والا ہے، یقیناً یہ قابل احترام ہے، لوگ اس کی عزت کرتے، احترام بجا لاتے اور پھر مال و دولت اسے تحفے کے طور پر دیا کرتے۔ اس طرح سے وہ کافی اپنے آس پاس کے گاؤں اور دوسرے گاؤں اور بہت دور و دراز تک سفر میں جانا شروع کر دیا اور لوگوں سے اسی طرح کہا کرتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بات کہتے تو لوگ خوش ہوتے اور وہ تحفے تحائف اس شخص کو دیا کرتے۔ اس طرح اس شخص نے بے شمار مال و دولت جمع کر لیا۔ حالانکہ اس شخص کا ارادہ جو تھا یہ تھا کہ میں اس طرح لوگوں سے دین کی بات کر کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر کے زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کروں، زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھا کروں، اور ہوا بھی ایسا ہی کہ زیادہ دولت اس نے اکٹھا کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا واپس آنے کا، اس وعدے کو وہ پورا نہ کر سکا اور اس طرح مال و دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں وہ ادھر ہی رہ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ واپس نہ آیا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مصاحب سے، آس پاس رہنے والوں سے اس شخص کے بارے میں دریافت فرمایا کہ فلاں شخص جو میرے ساتھ رہا کرتا تھا وہ کہاں گیا۔ تو لوگوں کو معلوم اس کے بارے میں نہ تھا، مکمل احوال معلوم نہ تھا، اس لیے لوگوں نے لا علمی ظاہر کر دی اور کہا کہ معلوم نہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں نکلے اور سفر میں نکلتے وقت ایک دیہات گاؤں سے آپ کا گزر ہوا۔ اب سنیں یہ واقعہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے، تعجب میں پڑ جائیں گے جو آگے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں نکلے اور سفر میں نکلنے کے بعد ایک گاؤں سے گزر ہوا تو گاؤں سے جب گزر ہوا لوگوں سے پوچھا اس شخص کے بارے میں، تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور اتنے ہی عرصہ میں جب آپ گاؤں سے نکلنے ہی جا رہے تھے کہ ایک شخص اپنے گلے میں رسی کے ساتھ ایک خرگوش لٹکائے ہوئے آگے سے آ رہا تھا۔ تو آپ نے اس شخص سے بھی پوچھا کہ اے شخص، فلاں انسان کو تم جانتے ہو، وہ کہاں رہتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں فلاں شخص کے بارے میں جو آپ کو بتاؤں گا آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو میرے گردن پہ بیٹھا ہوا خرگوش دیکھ رہے ہیں یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں آپ دریافت فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ ایک انسان جو میری صحبت میں رہا کرتا تھا، علم دین سیکھا کرتا تھا، آج وہ انسان سے جانور کیسے بن گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب تبارک و تعالی اس شخص کو واپس انسانی شکل میں بنا دے
جس شکل میں تھا ویسا ہی اے رب تبارک و تعالیٰ اسے بنا دے، تاکہ میں اس سے حال احوال پوچھوں کہ اس نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے انہیں یہ سزا ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یا آپ کے علاوہ دیگر مقربین رسولوں میں سے بھی اگر اس کو واپس اپنے حال کی طرف لانے کی دعا کریں گے تو بھی اسے اپنے حال پر واپس نہیں لوٹایا جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے بدلے میں دین کو بیچا کرتا تھا، یعنی دنیا کمانے کے لیے اس نے لوگوں سے دین کا سودا کیا اور اس طرح مال ڈھیر سارا جمع کر لیا، لیکن دین میں اس کا حصہ کچھ بھی نہ رہا۔ اس لیے اس کو جو سزا دی گئی ہے اس عمل کی وجہ سے دی گئی ہے، اس لیے آپ اسے واپس اس کے اپنے احوال کی طرف لوٹانے کی دعا نہ فرمائیں تو بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کتنا حیرت انگیز اور ہم سب کے لیے عبرت انگیز واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو بھی دین کے بدلے دنیا نہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیشہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔